بغاوت کامیاب ہو جائے تو انقلاب کہلاتی ہے، اور انقلاب ناکام ہو جائے تو بغاوت کہلاتا ہے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ حسد کرتے ہیں۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جا، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ساری دنیا ہاتھ سے چلی جائے لیکن ایمان بچ جائے تو کچھ بھی نہیں گیا، اور ساری دنیا ہاتھ آ جائے لیکن ایمان چلا جائے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ مرتے وقت دنیا جتنی بھی ہاتھ میں ہو چلی جاتی ہے، مگر ایمان اور عمل صالح والی دولت ساتھ رہتی ہے۔ زندگی تیرے فیصلے بڑے سخت ٹھہرے، خوبصورت رستے بھی بڑے کٹھن ٹھہرے۔ سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا یزیدی کردار ہے۔ میں نے وقت دے کر بھی دیکھ لیا، میرے لیے اکیلا رہنا ہی بہتر ہے۔ یقین تو ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ زندگی کو اتنا سستا مت بناؤ کہ 2 ٹکے کے لوگ کھیل کر چلے جائیں، پر کہ نہ چھوڑ دو پر تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہے۔ مانگ اس ذات سے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ اللہ سے رحم مانگ نہ کہ انصاف۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، اب جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ دنیا کو اپنے دکھ بتانے سے بہتر ہے اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کو سے دور رہیں، مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے بہترین اعمال وہ ہیں جن کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کچھ تو اللہ کی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ رب، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ آپ اللہ کو اتنا قریب سمجھو کہ وہ آپ کے خاموش الفاظ بھی سنتا ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم اللہ کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ میں نے ان چیزوں پر راضی رہنا سیکھ لیا ہے جو میرا رب مجھے دے دیتا ہے۔ اب میری تلاش مکمل اور جستجو بڑھ گئی ہے، جستجو ان نعمتوں پر جو میرے رب نے عطا کی ہے، کہ انہیں اس کی رضا کے مطابق استعمال کرو اور اسی میں سکون اور شکر ہے۔ رشتوں کو نبھانا سیکھو، دھوکے تو پوری دنیا دیتی ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے
تو سمجھ جاؤ کہ اب بہت گرے ہوئے انسان ہیں، خود غرض رشتوں سے زیادہ۔ مجھے اپنی ذات کی تنہائی عزیز ہے، ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، سی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر، آمین۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے، تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ عجیب ہے تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، زندگی کل کی محتاج نہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ مشکل بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس میں کچھ بھی مستقل نہیں، نہ خوشیاں نہ غم۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پہ چھوڑ دیا کرو سب۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ توبہ کے آنسو کا کمال ہے کہ یہ گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ زندگی میں موجود زہریلے لوگوں کو اتنا اگنور کرے کہ وہ اپنے آپ کو ڈس لیں۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہم کو غلط سمجھے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ تم ارادہ تو سچے دل سے کرو، پھر ہر گناہ سے بچانا اس ذات کام ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور عنقریب بند ہو جائے گا۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی۔ اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ ناکامی زندگی کا حصہ ہے، اگر آپ ناکام نہیں ہوتے تو آپ سیکھتے نہیں، اگر آپ سیکھتے نہیں تو آپ کبھی بدلیں گے نہیں۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اپنے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ اگر تم سورج کی کرنوں کے نکلنے کے بعد جاگتے ہو تو اس کا مطلب تمہیں معلوم ہی نہیں کہ زندگی میں روشنی کیسے آتی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاص اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ یا رب ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیجیے۔ اپنا اندرونی رابطہ خدا سے مضبوط کر لو۔ سنا ہے جن کا اندر بہت مضبوط ہوتا ہے
بیرونی طوفان اس کی زندگی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے اندھیرے کا سامنا کرنے کے لیے خود روشنی بنے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے والا بنا۔ ہمسایہ اور مہمان کی خاطرداری کرنے کی ترغیب اور نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہے۔ یا اللہ مجھے اپنے لیے اور میرے آس پاس والوں کے لیے بہتر بنا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ویسے پیدا نہیں کیا۔ خود کو قیمتی بنانے کے لیے انگاروں سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں بنتا معیار زمانے میں حالات سے لڑنا پڑتا ہے۔ علم کی مثال تاریک اندھیروں میں دیپ جلانے کی مانند ہے، اس لیے ہر ایک اپنے حصے کا دیپ جلا کے جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھڑے نہیں سنائے جا سکتے۔ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ پردہ ڈال کے لوگوں میں آپ کو عزت دیتا ہے۔ اگر آپ فکر کرنا چھوڑ کر جینا شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نعمتوں کو شمار کریں، اپنی پریشانیوں کو نہیں۔ جن کے من کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر بھی دھندلے نہیں ہوتے۔ راہ راست پر ہونے کے بعد کسی ملامت اور مخالفت کرنے والے کی باتوں سے پریشان و افسردہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تو شیطان کی چالیں ہیں۔ ہر دن تھوڑا سا آگے بڑھنا بڑے نتائج میں اضافہ کرتا ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ آپ کا کردار اب سے بہتر کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ حیوان جسموں سے اور انسان ذہنوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ دنیا میں چھوٹے گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ خیال کر گندم کے ایک دانے نے آدم کو فردوس سے نکال باہر کیا۔ بدگمانی کشتی کے اندر قطرہ قطرہ رستا ہوا پانی ہے جو آخر کار کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ پریشانی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہمیشہ سچے دل سے اپنے رب کو یاد کرتے رہو۔ جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہ ہماری قسمت بھی ضرور بدلے گا۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا گو ہے۔ قد سے بڑھ جائے جو سایہ تو برا لگتا ہے۔ اپنا سورج وہ اٹھا لیتا ہے ہر شام کے بعد۔ لوگوں کو اپ میں تبدیلی نظر آ جانے کی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ فجر قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ قدر کیجئے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے پر موجود جیب کے بجائے آپ کے سینے میں دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ کوئی نہ رستہ ناپ سکا ہے ریت پہ چلنے والوں کا، اگلے قدم پر مٹ جائے گا پہلا نقش ہمارا بھی۔ اندھیرے سے کہہ دو کہ بچپن بیٹھ چکا ہے، اب تجھ سے ڈر نہیں سکون ملتا ہے۔ فائدہ بہت گری ہوئی چیز ہے، لوگ اٹھاتے بہت ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں، جیسے سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے۔ جب جب جہاں جہاں مجھے تیری ضرورت پڑی، تب تب وہاں وہاں میرا ساتھ چھوڑنے کا شکریہ۔ ہم بہرے ہی تو ہیں، جس نے کان دیے اس کی بھی نہیں سن رہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لوگے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، بس تھوڑا صبر کر لیں، کیونکہ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔
میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آیا ہوں۔ سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں۔ زندگی بے زبان نہیں لیکن شور اتنا ہے کوئی سنتا نہیں۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے لاکھ غصہ کرنے، آپ کی تلخی کے باوجود آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، جن کو آپ کی تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے، بھیڑ یا شیر سے کمزور سہی، لیکن وہ سرکس میں کام بھی نہیں کرتا۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو قادر ہے دھوپ چھاؤں پر، وہ مقدر بھی بدل سکتا ہے۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے رہتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں زوال کی تلخیاں منظور ہیں لیکن ہم سے زمینی خداؤں کے تلوے نہیں چاٹے جاتے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں۔ جو آپ سے آپ کی ہنسی چھین لیتا ہے، آپ کا حق نہیں بنتا پھر اس کے پیچھے رونے کا۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ سمجھدار ایک میں ہوں باقی سب ہیں نادان، بس اسی بھرم میں گھوم رہا ہے آج کل ہر انسان۔ تم اور آپ دونوں ایک معنی دیتے ہیں لیکن ان کے بولنے سے انسان کی نسلوں تک کا پتہ چلتا ہے۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ لہریں انسان تو نہیں پر شاید انسانوں سے بہتر ہی ہوتی ہے۔ ہم ان کو کھل کر اپنی ساری باتیں بتا سکتے ہیں، ایسی باتیں جو ہم کسی انسان سے نہیں کرنا چاہتے۔ بعض دفعہ خاموشی کے بارے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہے، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ لوگ کہتے ہیں خون گاڑھا ہوتا ہے لیکن جب احساس ہی گہرا نہ ہو تو خون بھی کھارا ہو جاتا ہے۔ بہت کوشش میں کرتا ہوں اندھیرے ختم ہوں لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پر چاند آدھا ہے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل ایک ہی صحیح، سفر الگ ہے۔ کسی کو طلب کی جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کو نواز دیا جانا آزمائش۔ سب عطا ہے، ہر عطا آزمائش ہے۔ جب دنیا تمہیں گرانے اور جھکانے میں مصروف ہو، آپ کے لیے بہترین پوزیشن سجدہ ہے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ بعض اوقات انسان بغیر سوچے سمجھے ایسی راہوں پہ چل نکلتا ہے جن کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اور بھٹکنا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ بھروسے کی قیمت نہیں ہوتی جو ایک بار آتا ہے، ہر بار آتا ہے قلیل کثیر کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔
خوش رہنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں: بے وقوف، خود غرض اور اچھا ہونا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ نے فرمایا، کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ چاند کی طرح بنے، ٹھنڈے اور پرسکون، کہ جو آپ کی طرف دیکھے وہ پرسکون ہو جائے، اور جو آپ کی بیت میں چند لکھے بتائے وہ اپنا ہے، سٹریس بھول جائے۔ اگر آپ سچ بولنے کے عادی ہیں تو سن لیں، آپ سے محبت کرنے والے دن بدن کم اور نفرت کرنے والے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نبض پر ہاتھ رکھ لیں۔ لوگ پہلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے ادب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ جب ٹوٹنے لگے حوصلے تو بس یہ یاد رکھنا، بنا محنت کے حاصل تخت و تاج نہیں ہوتے، ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اندھیروں میں منزل اپنی، جگنو کبھی روشنی کے محتاج نہیں ہوتے۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا اختیار اس نے انسان کو دیا ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ الف کو جاننا ضروری ہے، جب الف کا علم نہیں تو کتابوں کس کام کی؟ کتابوں کے جملے یقیناً الف کی تفسیر ہے، پڑھنے والا الف کو ہی پڑھتا ہے۔ الف تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے، 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ خوشی اور خوش قسمتی 2 الگ چیزیں ہیں۔ آپ کسی سے وقتی خوشی چھین سکتے ہیں، اس کی خوش قسمتی نہیں۔ گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ ہم فقیر لوگ ہیں، ہمیں کسی سے کیا غرض جہاں سے محبت ملتی ہے اسی کے مرید ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق انسان کو محبت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن اس سے محروم رکھے تو وہ شخص آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر ذہنی تشدد کرتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے رب کی نافرمانیوں میں ضائع نہ کرو۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا کیا افسوس کرنا۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام ہے زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ عارف وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات واسما وافعال پر گواہ بنایا ہو۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ حقیقی دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت آپ کی طرف آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں تو برا مت مانی، کیونکہ چراغ کی تبھی یاد آتی ہے جب اندھیرا بہت ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ برا چاہنے والوں کو بتاؤں
عزت خدا کی ذات دیتی ہے، میں اپنے ذہنی سکون کی خاطر نظر انداز کرتا ہوں۔ یہ میری بے وقوفی نہیں، جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ دنیاوی 4 جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی دوسری سائیڈ ضرور ہوتی ہے۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو یا انسان، وہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا۔ دوستوں کی محبت کبھی کبھی انسان کو خود اپنی حدود کو آزمانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے اور اس کی اصلاح کیجئے۔ نماز فجر کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بیدار فرماتا ہے، کیونکہ یہ نماز منافقین کے لیے گراں گزرتی ہے۔ یقین کیجئے کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ جو فجر کے وقت کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں مل سکتا۔ نفرت تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے۔ ڈرنا قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ میرے بغیر موت کو کیسے سمجھے گا؟ میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو میرے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ جس دوست سے آپ کو محبت کا سبق ملا، اس دوست کو نہ چھوڑنا۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، لہجوں سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا ذہن بند ہے تو برائے مہربانی اپنا منہ بھی بند رکھی۔ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو اگر ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ بھی نہیں توڑتا۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ اس بیمار معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کے آخرت کی فکر ہے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ حق کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت طلب کرنے کے بجائے خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی ہی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا، ہر شرف قابلیت اور اس نور کے اشارے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ اس شرف سے انسان حق کو حاصل کرتا ہے۔ اگر آپ حق کے راستے پر چل رہے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں، اپنے اس راستے پر چلنا شروع کیا، یہی کافی تھا، تو اسے مکمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ایسے شخص سے بات نہ کرو جو اٹل منافق ہو، کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ ایک قلمکار کے ہاتھ میں یہ فن ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی بنا پر پڑھنے والے پہ ایک سحر طاری کر دیتا ہے۔ ان اندھیروں سے پرے، اس شب غم سے آگے،
ایک نئی صبح بھی ہے شام علم سے آگے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان دنیا میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے چکر میں بندہ چمچہ بن سکتا ہے، بڑا انسان نہیں۔ جن لوگوں سے ہمیں بہت محبت ہو ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے کیوں؟ جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر یہ دل سے نکل جاتے ہیں، اور یوں نکلتے ہیں کہ دل ان کے لیے کوئی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ محبت، نفرت، عزت، احترام کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی محبت انسان کو لا مذہب بناتی ہے، بے دین کرتی ہے، پھر بے شرم، جھوٹ اور بے ایمانی انسان وہ سب کرتا ہے جو پہلے نہیں کرتا۔ وہ کفر کا کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی آسائشوں سے محروم ہیں وہ اطمینان سے صراط مستقیم کو عبور کر لیں گے، لیکن جو لوگ دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں وہ صحیح اور سالم نہیں گزر سکیں گے، اور پہلے ہی لمحے میں جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے۔ ایک اچھی کتاب 1000 دوستوں کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھا دوست پوری لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ کچھ شامیں ایسے ڈھلتی ہیں، سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے۔ ڈوبا سورج تو اگلی صبح پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائیں وہ پھر کبھی طلوع نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور مجھے ان کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا جنہوں نے مجھے پانی میں رکھا ہوا تھا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحت کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تکلیف میں مبتلا انسان پر صبر اتار دیا جاتا ہے، اور تب اس کی اسی تکلیف کے ذریعے پاس والوں کی آزمائش شروع ہوتی ہے، ان کے ظرف کی، نیتوں کی، اخلاق کی، ذات کی سچائیوں کی، اور ان محبتوں کی جس کے وہ کبھی دعوے دار رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو۔ آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اصل میں تو امتحان کچھ بھی نہیں، بلکہ علم تو مسلسل آزمائش ہے۔ نتیجے کو جانچا نہ ان کا کام ہے، نہ ہی یہ عاجز بندہ اس دشوار کام کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ نتیجے کا تعین بذات خود علم کے اظہار سے ہو جاتا ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو۔ لازم نہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ ماضی بدل نہیں سکتا، مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، لیکن باتیں اور لوگ دونوں ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جس شخص کو نماز کی عادت ہو جائے پھر اسے سکون نہیں ملتا نماز پڑھے بغیر۔ یا اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین۔ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کے آئی؟
وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اے میرے رب، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پر تو راضی ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ مسجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے ہی ان کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی کو اور نہ دوسروں کے زیادتی کو۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش اور محنت کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ کتابیں اگر لفظوں سے بھری ہوں اور احساس سے خالی ہوں تو وہ رٹ کے ڈھیر میں رہیں یا کتب خانوں میں بے وقت ہی رہ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ مجھے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ دنیا مجھ سے ناخوش ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں کی پرواہ کے لیے مجھے وقت چاہیے، اور اتنا فضول وقت نہیں ہے میرے پاس۔ یا اللہ مجھ پر اس قدر رحم فرما کے تیرے سوا کسی کے رحم و کرم سے بے نیاز ہو جاؤ۔ مجھے بولنا بہت پسند ہے، مگر بس ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ 5 سیکنڈ کے لیے مسکرانے سے اگر سیلفی اچھی بن جاتی ہے تو اگر ہم زندگی میں مسکراتے رہنے کی عادت بنا لیں تو زندگی کتنی خوبصورت اور اچھی بن جائے گی۔ ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غافل۔ کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ درد تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ زندگی سکڑ رہی ہے موت اور قبر قریب ہو رہی ہے۔ اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان پر خاتمہ فرمانا، آمین یا رب۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مکافات عمل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ جو سب سے بڑا بننا چاہتا ہے وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اپنے مرشد سے ملنے کا طریقہ صبر، محبت اور ہتھیار ڈالنے سے ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ قدرت کا اصول بھی کتنا عجیب ہے نا۔
یہ چیزیں پہلے جیسی رہتی ہیں، لیکن انسان پہلے جیسے کیوں نہیں رہتے؟ وہ کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خلوص میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ان کی ترجیحات بدل جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، فلم نہیں۔ یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ دنیا پاس ہونا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا آپ کے دل میں رہ جانا خطرے کی بات ہے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کرے۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا ساتھ کسی کو مل جائے تو انسان کیا نہیں جیت سکتا؟ اگر وہ نہ بھی جیت سکے تو کم از کم اچھے لوگ اس کی ہار کو اس کے لیے مرہم ضرور بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ انسان سے راضی ہوتا ہے پھر ہر کام انسان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے، اس نام سے اسے پکارے تو وہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، دوست لگتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ کامیابی کا سفر نماز اور قرآن کے بغیر ادھورا ہے۔ جس شخص کا نگہبان خدا ہو گیا ہو، اگر وہ کسی شخص کے نزدیک حقیر ہو بھی گیا تو کیا ہوا؟ مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں، اور دل بھی کئی معاملات میں بے بس ہوتا ہے۔ بس جاتے ہیں دل میں اجازت لیے بغیر وہ لوگ جنہیں ہم عمر بھر پا نہیں سکتے۔ بعض اوقات منہ سے نکلی باتیں واقعی پوری ہو جایا کرتی ہیں، اور کچھ دعائیں بھی، بھلے وہ دیکھنے میں کتنی ہی ناممکن نظر آتی ہوں۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں اتنی ہی ممکن بھی تو ہوتی ہیں نا۔ ایک تلخ حقیقت ایک جھوٹی محبت سے بہتر ہے۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج ہی پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آتا۔ جھگڑا صرف اتنا ہے کہ محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں، حاصل ہو یا لا حاصل مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ دنیا کی سب سے قیمتی خوشی وہ ہوتی ہے جب تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ لڑ جائے جو تقدیر سے منظوری کے لیے اسے دعا کہتے ہیں، جیت جائے جو ہر مجبوری سے اسے دعا کہتے ہیں۔ یہی دعائیں تو بدلتی ہیں مقدروں کو بھی، یہی دعائیں ہلا دیتی ہیں عرش کے دروں کو بھی۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ زندگی اگر روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی اب کے اندھیرے بانٹے تھے۔ ایک فارسی شاعر کے شعر کا مفہوم یہ ہے، اگر تم پرندے پالنا چاہتے ہو تو پنجرہ خریدنے کی بجائے باغ اگاؤ، پرندے خود آ کر تمہیں گیت سنائیں گے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو،
بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہے۔ ایک پیاری سی دعا۔ اب جب بھی کوئی دعا کرے، میرا رب آپ کو وہ عطا کرے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھری رہے، بن مانگے سب وہ عطا کرے، آپ ہاتھ اٹھائیں بعد میں، میرا رب وہ پہلے عطا کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بلا آخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتی ہیں، صبر ہوتا نہیں صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اندر مچلتے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا معاملہ صرف اللہ تک رہ جائے، اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے اب ستاروں کی تمنا کرے، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ نماز کو ٹال کر جو کام ہم پہلے کریں، اس کام کا کبھی بہترین نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بہت سے ایسے چہرے کے جن سے ہمیں نفرت ہے، لیکن جب ان کے من میں جھانکا جائے گا تو وہ محبت کے لائق ہے، اور بہت سے محبوب چہرے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے باطن سے آگاہ ہو جائیں تو ان کی صورتوں سے بھی بیزار ہو جائیں۔ سنو، جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نہ۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم؟ کسی کے ساتھ زیادہ مخلص بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کے خلوص کا جلوس نکالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاتے۔ سانپ ڈس جائے تو ہو جاتی ہے موت، انسان ڈس جائے تو نہ زندگی نہ موت۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ کاش ہم شفاف کاغذ پر اتار سکتے ان گنگے الفاظ کا عکس جنہوں نے ہمارے اندر ایک کاہرام برپا کیا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے، جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ دعا ایک ایسی کیفیت ہے جو دل پر اثر انداز ہو کر روح کو شاد کرتی ہے۔ آخر کار ہر چیز اپنی کشش کھو دیتی ہے، اور ان میں انسان سب سے زیادہ جلدی اپنی کشش کھو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکیں، ایک تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، دوسرا تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تیسرا تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ تم نے پوچھا ہے، چلو تم کو بتا دیتے ہیں، جو ہم پہ گزری ہے تم کو بھی سنا دیتے ہیں۔ تیرے بعد ہمیں خود پہ بھی اعتبار نہیں، لفظ لکھتے ہیں لکھ کر مٹا دیتے ہیں۔ دولت آج کے وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور اولاد اللہ کی وہ نعمت ہے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ دولت اتنی کمالیں کہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور زندگی میں سادگی کو اختیار کر لیں۔ اولاد خوشی کی وجہ رہے گی، اور دولت کی فکر بھی رب سے غافل نہیں کرے گی۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے؟ دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے؟
इसकी परवाह करना छोड़ दो, उनकी बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। दुनिया बोलती रहेगी और बोलते बोलते ये दुनिया ही फना हो जाएगी, और फिर अल्लाह ही है जिसको हम जवाब दे होंगे। इसलिए इस वक्ती जिंदगी के चक्कर में मटके टके के लोगों की बातें दिल पर लेकर खुद को खार मत करो। बस अल्लाह से यारी लगाओ, फिर देखना अल्लाह तुम्हारी किस तरह लाज रखता है। जानते हो अल्लाह तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है? ताकि तुम अल्लाह से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वकू पजीर होने लगेगी। वो सब हिकमतें जानता है, वो सब बातुरियां जानता है, सब हालात जानता है। वो हाल और मुस्तकबिल, जाहिरी पहले और हमारी आंखों से ओझल पहलू सब ही जानता है। वो इल्म में कामिल है, हिकमत में कामिल है। तो हर तवक्को के बरक्स हालात पर, हर इरादे के टूटने पर खुद को ये यकीन दिलाओ, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। ए हमारे मेहरबान रब, हमारी आंखों में हया, दिलों में अपना खौफ और जुबान पर खैर के कलिमात जारी फरमा, और हमें हर किस्म के शर और फसाद से बचा। आमीन सुम आमीन। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है, लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो सारा दिन रोक कर रखे होते हैं, वो रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते हुए खुद बसने लगते हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो। अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता, और जब अल्लाह राजी हो जाए तो फिर कुछ ला हासिल नहीं रह सकता है। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का मुंतजर है। देखो आजमाइश तुम्हें अल्लाह से मिलौती है, दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं, तकलीफें तुम्हें तहज्जुद तक ले आते हैं, जिंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है, और हर दुख और मुश्किल तुम्हें जाए नमाज तक लाते हैं। और अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज्यादा आजमाता है। क्यों? वो हमें अपने करीब देखना चाहता है। तो इसलिए अल्लाह है करीब हो जाए। देखो को दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाते, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक ले जाता है, ऐसी मंजिल जहां सिर्फ मुजज़े होते हैं। अल्लाह आपको आजमा रहा है। अगर आपकी इज़माश सख्त से सख्त तर हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हों। मुमकिन है आप अल्लाह के महबूब बंदों की फहरिस्त में गर्दाने जाने लगे हों। तकलीफ मलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि जो दर्द हमें अपनी बिसात से ज्यादा लगता, वो दरअसल हमारे हौसलों की हुदूद के अंदर होता है, और हम उसे पहचान नहीं पाते, बस तकलीफ की जरा सी शिद्दत पर ढह जाते हैं। जब वो मदद करने पर आता है तो समंदर में भी रास्ता बना देता है, और तुम क्यों मायूस बैठे हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, नहीं तोड़ेगा। तुम बस यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अल्लाह उन लोगों को सामने लाता है, और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब अल्लाह इन तमाम लोगों की असलियत आपके सामने लाता है जिन पर आप बहुत मान करते थे। शायद अपने रब से भी ज्यादा ये तमाम वाकयात आपको खामोश कर देंगे, पर अपने प्यारे अल्लाह से खामोशी इख्तियार मत करना। अल्लाह ने सब दिखाया ही इसीलिए कि इसलिए मेरे बंदे गम ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे करीब आना चाहते हो
بس فرق اتنا ہے ہم میں سے کچھ اندھیروں کو فوقیت دیتے ہیں نور کے رستے کو چھوڑ کر جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تبھی تو وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی جھجک نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ کبھی کبھی ہمارے اپنوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ تو انسان اپنا بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ ایسے میں بس آپ کا مثبت رویہ ہی آپ کی زندگی میں سکون پیدا کر سکتا ہے۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ عارضی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں؟ کیا ہے اگر ہم اپنی معمار کے چند برس جی لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائے، اللہ کی حدود کو نہ کر اس کرے، فجر پہ اٹھ جایا کرے، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کرے؟ کیا ہے جو ہم اپنا سر جھکانا سیکھ لیں؟ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلیگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چارہ بے رونق ہو جاتا ہے، لہذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا کہ جس انسان کے اب سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہیں وہ شخص اب خود ہے۔ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ سیکھ جائیں، جو آپ کی تربیت کر دے، جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے، جو آپ کو روک لے، آپ کو گرتے ہوئے تھام لے اور بھلائی کے راستے اسے کبھی ہٹنے نہ دے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ سنو، دنیا سحر ہے، تم مسحور نہ ہو جانا۔ بنانے والے نے بتایا ہے دھوکہ ہے، تم دھوکے باز نہ ہو جانا۔ ہاروت و ماروت کو بھیجنے والے نہ بتایا ہے کفر ہے، شرک ہے، تم مشرک نہ ہو جانا۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہے۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنی اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔